کائنات کی سب سے بڑی ناکامی ہے، اللہ کو نہ پہچاننا اس جہان کی سب سے بڑی جہالت ہے، اللہ کو ناراض کر دینا اس کائنات کی سب سے بڑی جنگ ہے۔ ایٹمی طاقتوں کے ایٹم سے ڈرتے ہیں، اللہ سے جنگ کرتے ہوئے نہیں ڈرتے۔ بینک ہی بینک، بینک ہی بینک، چاروں طرف یہ کون؟ یہ ہمارے پاس آئیے، ہم آپ کو زیادہ نفع دیں گے، نفع دیں گے، ہمارے کسٹمر بنیے، ہم آپ کو زیادہ نفع دیں گے۔ اعلان جنگ چھوڑو تو چھوڑو، نہیں چھوڑتے ہو؟ نہیں چھوڑتے ہیں، نہیں چھوڑتے ہو؟ ہاں ہمارا گزارا نہیں، ہم نہیں چھوڑتے ہیں تو سنو، فَآذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر تیار ہو جاؤ، تمہارا اللہ اور اس کا رسول تم سے لڑنے کے لیے خود آ رہے ہیں، تیار ہو جاؤ، تمہارا اللہ آ رہا ہے، اس کا رسول، اس شفیق رسول تلوار اٹھا کے تمہارے سر پہ مار رہا ہے، وہ رسول جس نے کافر کے ہاتھوں تلواریں کھائیں بد دعا نہ دی، وہ رسول جس نے دشمنوں سے زخم کھائے پر بد دعا نہ دی، وہ رسول جس کی بیٹیوں کو طلاقیں پڑی اور جو گھر سے بے گھر ہوا، در سے بے در ہوا، اور وہ رسول جس کے پیٹ پہ دو دو پتھر بندھے اور جس کے کپڑے میں ٹاٹ کے پیوند لگے اور جو تین دن فاقے سے صبح گزارا، شام گزارا، اور وہ رسول جو چارپائی کی لکڑی سے پیٹ کو دبا کے لیٹا ہوتا تھا اور یوں پیٹ کو ساتھ لگایا ہوتا تھا، اور اما عائشہ رو رو پوچھتی کیا ہوا میرے حبیب؟ تو میرا تمہارا رسول کہتا تھا عائشہ بھوک کی آگ ہے، بھوک ہے، بھوک ہے۔ یہ وہ رسول ہے جس نے امت کی خاطر پیٹ پہ پتھر باندھے، فاقے برداشت کیے۔ عتبہ بن ابی وقاص کا پتھر یہاں لگا، منہ پہ آ کے لگا، دانت ٹوٹے، ماتھا زخمی، سر زخمی، پیچھے گڑھا تھا اس میں گرے، گردن پہ چوٹ آئی، بے ہوش ہو گئے، ہوش میں آئے تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ان کے لیے بد دعا کریں۔ یہ تو موقع تھا بد دعا کا، وہ کہہ رہے ہیں اللہم اغفر لقوم فإنہم لا يعلمون، اے اللہ انہیں معافی کر دے، انہیں میرا پتہ کوئی، اے اللہ انہیں ہدایت دے دے، اے مجھے نہیں جانتے انہیں ہدایت دے دے۔ ایسا شفیق رسول اپنی تلوار کو نیام سے نکالتا ہے اور اپنی ہی امت کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہے۔ اب مجھے بتاؤ ہمیں پناہ کہاں ملے گی؟ ہم حکومت کو کیا گالیاں دیں؟ ہم فوج کو کیا دوش دیں؟ ہم سیاستدانوں کو کیا برا بھلا کہیں؟ مزید اپنے اعمال خراب کرنے کا کام ہے، مزید اپنی نیا ڈبونے والا مسئلہ ہے۔ یہ حکومت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ فوج کا، یہ افسر شاہی اور بیوروکریسی کا اور یہ پولیس کا مسئلہ نہیں ہے۔ میں بگڑ گیا ہوں، میرا مسئلہ ہے، میری آنکھ آوارہ ہو گئی، میرے کان موسیقی پہ لگے، میرے قدم رقص گاہوں کو چلے، میری شہوت حرام میں استعمال ہوئی، میرے پیسے سے بینک کھڑا ہوا، میرے بینک بیلنس سے سود کے نظام چلے، اور تاجر کہنے لگے سود نہ ہوگا تو تجارت کیسے ہوگی؟ تو اب کیا ہوا؟ اب اللہ بھی آ گیا اور اس کا رسول بھی تلوار نیام سے لے کر آ گیا۔ مجھے بتاؤ اب کہاں پناہ ملے گی؟ یہ حکومتوں کا مسئلہ نہیں ہے۔ حکومتوں نے پہلے کون سی دین کی خدمت کی ہے؟ یا تو حکومتوں نے دین کو زندہ کیا ہو، کبھی نہیں کیا۔ بیچ میں کوئی اللہ کا بندہ آیا جو چراغ سحری کی طرح آیا اور بجھ کے چلا گیا۔ حکومتوں نے ہمیشہ حکومت چلائی ہے، حکمرانوں کا دین پہلی صدی سے آج تک خلافت راشدہ چھوڑ دو، صحابہ کا زمانہ چھوڑ دو، اس کے بعد صحابہ کے بعد ہمیشہ حکمران کا دین حکومت ہے۔ عبد الملک بن مروان 65 ہجری میں حکومت پہ بیٹھ رہا ہے، 65 ہجری، ابھی 100 سال نہیں ہوئے۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ ابھی 100 سال نہیں ہوئے، صرف 65 سال ہوئے ہیں، اور وہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے،
اور مروان مرتا ہے اور اس کو آ کر وفد